زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرما۔ جتنی جتنی غرض دعاؤں کی قبولیت کی ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں گے، ایک تو سردی میں سمٹ کے ذرا بیٹھے تو نہیں لگے، جو بول سکتا ہے ذرا بولنے سے حرارت پیدا ہوتی، درود کی تلاوت کرتے کہ قدر نیاز ہے۔ بکھرے ہوئے تو پور پڑے ہوں تو اچھے نہیں لگتے، اور آپ تو پھر بھی علی کے ماننے والے ہیں۔ عزیزہ نے غلامی قادر، باولیہ نے حضر قرار، ماتم گرام نے سلطان ننبا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمان گرامی، گزارش ہے کہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا ہے، لیکن ان کا حکم تھا کہ جناب سیدہ کا تذکرہ۔ اب آپ جیسے آپ کا مزاج جناب سیدہ پڑھنا ہے، جناب امین کا تذکرہ کرنا ہے، رجب جیسے آپ حکم فرمائیں گے میں ویسے شروع کر دوں۔ تقریر نہیں کروں گا، بس اتنی کہ آپ سیراب ہو جائیں گے اور میری نوکری ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ بھائی آخر میں تعبیر کروں گا۔ توجہ ہے جناب سیدہ کے قصیدے سے بات شروع جو قرآن میں ہے، اور وہ لقب جناب سیدہ کا ہے، قصیدہ لقب سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اس لیے جناب سیدہ کا لقب ہے کہ اللہ نے اسے قرآن میں دہرایا ہی ہے، اسے ایک ہی دفعہ قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے اس لفظ، اور دوبارہ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے دہرایا۔ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ کوثر الکوثر، یہ الکوثر اللہ نے قرآن میں ایک ہی دفعہ، پورے قرآن میں، ویسے ہی الکوثر اکلوتا ہے جیسے پوری کائنات میں زہرا اکلوتی ہے۔ توجہ ہے؟ اور اس سورہ کی شان یہ ہے کہ یہ چھوٹے قد کا بڑا سورہ، جس بندے کو بات سمجھ میں آئے توجہ ہو کر رہے تو میں چھوٹے قد کا بڑا سورہ ہے، اور سرگودا میں 19 لاکھ 19 بارگاہ میں اس درسگاہ میں ایک طالب علم کا یہ جملہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا مجھے یقین ہے۔ آپ کی سماعتوں میں مجھے اتنا بھروسہ ہے، صاحبان علم تشریف فرما ہے اور صاحبان علم سماعت فرما رہے ہیں اس درسگاہ میں، جس نے توجہ کی ہے چھوٹے قد کا، یعنی اس سورہ کو پورے قرآن میں وہی مقام حاصل ہے جو کربلا کے اندر 72 میں جناب علی اصغر کا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور بڑی ایمرجنسی میں آیا ہوا، اللہ نے 3 باتیں اپنے رسول سے کی۔ پہلی تسلی ہے، دوسری آیت میں ایک مطالبہ ہے، اور تیسری آیت میں بدلہ ہے اللہ دشمنان محمد سے، اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ نے ہم سے دنیا کہتے ہیں کہ آپ تبرہ کیوں کرتے ہیں، کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے۔ وہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
کب اللہ نے کہا؟ بیٹے دے کے واپس لیے، جدائی کا درد دل میں تھا، مشرکین مکہ میں نبی جب آئے تو انہوں نے تانا دیا اور کہا وہ ابتر آ گیا، اسی لفظ سے کہا تھا انہوں نے، وہ آیا جس کی نسل نہیں ہے، وہ ابتر آیا۔ اب نبی اب دیدہ ہوئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، انہیں بھی نہیں کہا کہ مجھے تمہاری اس بات سے تکلیف ہے، لوگوں نے، اور کبھی میرا نبی اب دیدہ نہیں ہوا، پتھر بھی ہمارے لوگوں نے، اوجریاں رکھی، جو تکلیف وہ دے سکتے تھے وہ دی، کبھی آپ دیدہ نہیں، بس چپ رہا اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب اب طریقہ تانا ملا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ اب اگر کوئی آپ دیدہ ہو جائے تو اس کو تسلی دینے کے لیے لہجہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی جس سے اس کو سکون آ جائے، اطمینان ہو جائے، کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ روتے ہوئے آپ دیدہ انسان کے سامنے کہ جس سے اسے تسلی ہو جائے۔ تو اب یہ اللہ نے تسلی دی، انہوں نے کہا ابتر آیا، ایک نے تانا دیا، باقیوں نے سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، آپ دیدہ ہو گئے، آپ چپ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا مشرکین مکہ تانے بھی دے رہے ہو تو تالیاں سیٹیاں کیوں بجا رہے، خوشی کس بات کی؟ انہوں نے کہا جب سے یہ آیا ہے مکے میں کوئی نیا دین لے آیا ہے، اور ہم بڑے پریشان تھے کہ اس کا دین ہے، اس کا مشن ہے کہ پھیلتے چلا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے اسے اولاد دے دی، اولاد بھی صاحب اولاد کیا تو بیٹے دیے۔ اب ہماری پریشانی اس لیے بڑھ گئی کہ بات اگر یہاں تک ہوتی تو یہ ختم ہوتا تو مشن ختم ہو جاتا، آگے تو نسل چل پڑی تو مشن آگے بھی چلے گا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ باپ کا مشن اولاد چلاتی، اس لیے وہ پریشان تھے۔ یعنی مشرکین مکہ کو خوشی اس بات کی تھی کہ نہ اولاد ہوگی نہ مشن آگے چلے گا، اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ مشن باپ کا آگے اولاد چلاتی۔ میں نے کہا مسلمانوں تم سے تو اس وقت کے مشرکین مکہ اچھے تھے جنہیں اس وقت پتا چل گیا باپ کا مشن آگے اولاد چلاتی ہے، یار نہیں چلاتے۔ توجہ نہیں فرمائی کہ میں موسم کی نزاکت دیکھ رہا ہوں اور میں کوئی چاقو دستی کتابوں کی کاری نہیں رہا، میرا کام ہے میں جملہ دوں گا، قصور کریں گے۔ اب چادر میں ہاتھ رکھے ہوں اور واہ کرنے کے لیے باہر نکالے، یہ بڑی مشقت والا کام، اور وہ مشقت میں نہیں کروانا چاہ رہا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ اللہ نے کہا تو پریشان نہ آتے ہی نہ کل۔ اچھا یہ ہے الکوثر، کوثر مبالغہ ہے کثیر، یعنی کثیر سے نکلا۔ اب یہ جتنے یہاں پہ صاحبان علم اور طالب جو پڑھتے ہیں وہ ذرا چھوٹے سے طالب علم کی مدد کیجیے۔ ایک ہوتا ہے کثیر، اس سے نکلا ہے کوثر۔ کثیر کسے کہتے ہیں؟ زیادہ، کتنا زیادہ؟ جو گنتی میں آ جائے اسے کثیر کہتے ہیں۔ یعنی میرے سامنے مومنین کی کثیر تعداد ہے، اس کا مطلب گنتی میں آ جائے گا نا، آپ 100 بیٹھے ہیں، 200 بیٹھے ہیں، 500 بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ اعلان ہو کہ مومنین کے لیے باہر پانی کی کثیر تعداد ہے، یعنی بوتلیں پانی کی پڑی ہیں، یہ گلاس پڑے ہیں تو کثیر تعداد میں، مطلب 200 پڑے ہوں گے، 500 پڑے ہوں گے، 1000 پڑے ہوں گے، 2000 10,000 پڑے ہوں گے، گنتی میں آ گئے، اسے کہتے ہیں کثیر۔ یعنی وہ پانی جو گنتی میں آ گیا وہ کثیر ہے۔ کوثر اسے کہتے ہیں بہت زیادہ، جو گنتی میں نہ آ سکے، جیسے سمندر کا پانی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے کوثر عطا کی، کہا تجھے الکوثر، یعنی کثیر سے ہے کوثر جو گنتی میں نہ آ سکے۔ اب اسی کوثر کے ساتھ جتنے طالب علم بیٹھے ہیں ذرا مدد کیجیے، استغراق کا الف لام آ جائے، جہاں الف لام لگ جائے استغراق کی تو وہاں پہ ترجمہ ممکن نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، انہوں نے تانا دیا تھا کہ تیری نسل نہیں، اللہ نے کہا الکوثر،
الکوثر کہہ کے بتایا زمین پہ خطہ ہی کوئی ایسا نہ ہوگا جہاں اولاد زہرا نہ ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اب یہ قصیدہ ہے جناب سیدہ کو اور لقب ہے الکوثر جناب سیدہ. اچھا دیکھیں کسی شخصیت کی پہچان اس کے لقب سے ہوتی ہے. القاب ہوتے ہیں. القاب کیوں ہوتے ہیں؟ شخصیت کی پہچان کروانے کے. یہاں پہ میں بھی خطاب کر رہا ہوں, یہاں پہ اور طالب علم بھی خطاب کرنا ہے, لیکن اگر حضور پرنسپل صاحب تشریف لے آئے تو سب کے لیے اعلان ہوگا یہ شعلہ بیاں ہے اور یہ مقتدا ہے اور یہ ہے وہ ہے. جب وہ تشریف لائیں گے تو ایک اعلان ہوگا کہ استاد العلماء تشریف لائیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ استاد العلماء کا مطلب یہ باقی سب میں سے بڑے. سننے والے تو سمجھ آ رہے ان کا خطاب, ان کا نقطہ, ان کا انداز اور ان کا مخرج, ان کی تلاوت, ان کا سب کچھ سب سے بہتر ہے. تو یہ استاد العلماء. اب استاد العلماء کا مطلب یہ ہے کہ لقب کے پیچھے شخصیت کی پہچان, یعنی لقب ایسا ہو کہ جس میں ساری شخصیت سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس مقام پہ. اس لیے القاب کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے شخصیت کی تعریف بہت زیادہ بتانی نہ پڑے. لقب ہی ایسا لگتا ہے. اور کئی دفعہ اشتہارات میں لقب چرائے بھی جاتے ہیں. تسی یہ چھان کے بیٹھے تو میں ٹھنڈا ٹھنڈا پڑھ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو کہیں کسی منزل پہ بس ایک لقب پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. القاب چوری ہوتے کہ نہیں, اشتہارات تھے. میرے ساتھ لکھا جائے مفسر قرآن, تو اب یہ میری خوشامد ہو سکتی ہے یا میری خواہش ہو سکتی ہے یا بانیان کی طرف سے کوئی ناظم ممبر کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب سے ذرا تعارف کروائیے گا, مجمع ذرا تیار ہو کے بیٹھے کہ پتہ نہیں کون سا بڑا قدم ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوتا چوری کا ہے. لیکن جو چوری شدہ لقب ہوتے ہیں نا, ان کا اس سائے کی طرح ہوتا ہے جن سے قد بڑا دکھتا ہے ہوتا نہیں. میں سرگودے میں اور سمجھدار مجمع ہے, طالب علم میرے نال تو رہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ جن سے قد بڑا دکھتا ہے ہوتا نہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چوری شدہ لقب ہے. اس لیے کہ لقب کے پیچھے چھپی ہوتی ہے شخصیت, پہچان ہوتے ہیں القاب. جیسے جناب سیدہ کے 100 سے زیادہ لقب ہیں جو علماء نے بتایا, یعنی اتنے ہیں جتنے جناب امیر کے. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. اتنے لقب ہیں جتنے جناب امیر کے ہیں. اسی لیے ہر جگہ پہ نبی نے ایک بات بالکل امت کو سمجھا دی کہ اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کا کف کوئی نہ ہو. اس پہ اس فرمان کی گہرائی میں کبھی اترے. اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کیا مطلب کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کی شادی نہ ہوتی. نہیں, کف کے مطلب برابر, ہم سر. نبی بتا رہے ہیں کہ بطول برابر ہے علی کے. سارے برابری سمجھ آ رہا ہے کہ تیری گل سے مکڑی. بطول برابر ہے علی کے. اب ظاہراً ایک مستور ہے اور ایک مرد ہے. اب شریعت میں عورت جو ہے وہ ناقص ہے. چند مقامات ایسے ہیں, یعنی عبادت میں عورت ناقص ہے مرد کے مقابلے پر. شہادت میں عورت ناقص ہے مرد کے مقابلے پر. وراثت میں عورت ناقص ہے مرد کے برابر مقابلے پر. اب ناقص کا مطلب یہ توہین نہیں, یعنی اگر ایک مرد ہے تو عورت شہادت میں آدھی, یعنی 2 عورتیں. وراثت میں بھی عورت کا حصہ آدھا ہے.
ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عبادت میں بھی عورت ناقص ایسے ہے کہ پورا مہینہ شریعت میں اجازت نہیں ہے عورت کہ وہ مصلی پہ کھڑی رہے، وہ قرآن کو ہاتھ پورا مہینہ نہیں لگا سکتی. اب یہ شریعت ہے، اس لیے شریعت کا مسئلہ تو میں بڑے تقدس کے منبر کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بیان کر رہا ہوں. لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو بطول کی برابری نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ بطول علی کے برابر ہے، تو پھر یہ قانون وہاں لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے دن اور جتنی دیر علی مصلی پہ رہ سکتے ہیں اتنی دیر بطول مصلی. نہیں توجہ فرمائیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اب شہادت میں 2 عورتیں ہوں اور 1 مرد ہو تو گواہی ہو برابری آ گئی. یعنی 2 عورتوں کے مقابل 1 مرد آئے تو 2 عورتیں ساتھ کھڑی ہیں. یہ ایک شریعت کا قانون ہے. ایسے ہی کہ عورت ناقص ہے گواہی کے مقابلے پر. آپ چپ کر گئے، تذکرہ عورتوں میں کرو، یہ وہاں لاگو کرو جہاں عام مستور ہو. وہ فاطمہ ہے. شہادت کے مقابلے پر بھی عورت مرد کے برابر 2 ہونی چاہیے. میں کیا مقابلہ کروں دنیا کا بطول کے ساتھ کہ 4 مرد اللہ کی شہادت کی توحید کی شہادت کے لیے ایک جگہ اور 4 مردوں کے برابر اکیلی فاطمہ. نہیں توجہ فرمائی. یعنی بطول برابر ہے علی کے. جتنے القاب ہیں جناب سیدہ کے اتنے ہیں جناب علی. اچھا اب تقابل ہے اور اس میں تھوڑا سا لطف ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. یہ میں میٹھی میٹھی ٹھیک ہے، بندے پریشان ہے، میں زور نہیں لا رہا، ایک کھڑ کے نہیں لگ رہا. ضرور پڑھیے مل کے بابا کے بلا میرے بھائی کیا آج دل سے آؤ وہ ٹھنڈا ہو آج کل چلو رکھو ہی چاہتے جی. بسم اللہ یا توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک لقب ہے صحیح توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ اچھا تقابل دیکھیے کہ برابری کیا ہے جناب امیر کی اور جناب سیدہ کہ جتنے القاب ہیں جناب سیدہ کے اتنے ہیں جناب امیر. اچھا جو معصومین نے مختص کیے ہیں نا ان میں عذرا، راضیہ، مرضیہ، بطول، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ، صدیقہ. میں ایک مثال ہے نہیں دیتی ہوں، میں چوری میں قرآن آپ کے لے چلا ہوں. دلیل قرآن سے رکھوں گا، ہے کسی میں ضرورت تو توڑے قرآن سے. جناب امیر فرماتے انا صدیق الاکبر وانا فاروق الاعظم. میں صدیق اکبر، یہ علی کے علاوہ کہہ ہی کوئی نہیں سکتا. نہیں اس لیے نہیں کہ سینے پہ بات میں آ گئے. رکھ قرآن سامنے پہلے پتہ کر دیکھیں. ایک ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم. بٹا کون ہے؟ میں نام نہیں دسنا ہوں، یہ حق نہ کروں. میں ان پاگل میں سفیقت ریکارڈ کر رہا ہوں. وزیر اعظم بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے وزیر، ایک ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، یعنی سب سے بڑا وزیر. اسی طرح ایک ہے صدیق، ایک ہے صدیق اکبر. اب پہلے قرآن سے پوچھو کہ مقام صداقت پہ پورا اترتا کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہے ابراہیم کا تذکرہ کرو انہ کان صدیق النبی، یہ ہمارا صدیق نبی ہے. مقام صدیق پہ آنے کے لیے کم از کم ابراہیم ہونا پڑتا ہے. صدیق اکبر وہ ہوگا جو ابراہیم سے افضل ہوگا. نہیں توجہ فرمائی، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا دوسرا، اچھا یہ صدیق جو ہے یہ مبالغہ ہے صدق کا، یعنی صدق سے نکلا ہے سچ سے. اور لوگ کہتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے. یہ ترجمہ ہی غلط ہے، قرآن کے مطابق غلط ہے. اگر قرآن کو پوچھو نا جی
ساڑھا کیتا ہے غلط نہیں پریشان ہو سرکار میں ذمہ داری سے یہاں بیٹھا ہوں یہاں پہ ایک لمحے کی سوچ نہیں ہوں پرنسپل صاحب کھا لینا کی پڑتا تھا تو نہیں فرمائی آپ یہاں پہ صاحبان علم مجھ سے کتنے زیادہ پڑھے لکھے طالب علم صدق سے نکلا ہے صدیق صدق کہتے ہیں سچ کو اور صدیق لوگ کہتے ہیں جو سچ بولے اچھا سچ بولنا کیا ہے میں یہ خطاب کر رہا ہوں اون کرمانی صاحب باہر جائے بندہ چوک سے کتوں ہے تو مجلس کون پڑے گا تو فراز حضرت کا پڑھ لے اون صاحب صاحب بیٹھے انہوں بران بھی کرانی اب یہ بتائیے کہ انہوں نے سچ بولا کہ جھوٹ بس سچ ہی بولا نا اس کے علاوہ کہہ بھی کہہ سکتے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میں بیٹھے انہوں نے باقی پڑھے یعنی انہوں نے اگر یہ بتا دیا اور بندے نے آ کے دیکھا کہ فراز ادھر پڑھ رہا ہے اور صاحب بیٹھے ہوئے یار بڑا سچا ہے تو اس میں اون کا کیا کمال ہے وہ جو دیکھا اس نے بتا دیا تو اب وہ آگے کہہ جی بڑا سچا ہے جی ہوتے جو نے آنکھیں اوپر ہی ہو رہا تھی میں پڑھ رہا تھا اس کے علاوہ کہہ بھی کہہ سکتے تھے اگر کہتے کہ مجھے نہیں پتا یہ جو پڑھنے والا ہے وہ کوئی اور ہے یا کہتے اون صاحب پڑھے فرادت بیٹھے تو جھوٹے کہہ رہے نا اب جو اور وہ بتا دیا اب دیکھے ہوئے کو بیان کرنا سچ نہیں ہوتا اسے صدیق نہیں کہتے جو دیکھا ہوا بیان کر اچھا چلو جو بندے بیٹھے ہیں بعد میں بتا دو لیکن پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں میں نے قرآن سے پوچھا مجھے بتا جلدی جلدی صدیق کسے کہتے ہیں یہ لقب تو چوری ہوا ہے نا یہ میں مومنین کو بتا کے جاؤں کہ یہ ہے کس کس کے چوری ہونے والے کرنے والے میں اور جلتا ہے ان میں فرق کیا بس بتا کے میں جا رہا ہوں اپنے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں میں نے قرآن سے پوچھا صدیق کا ترجمہ بتا اس نے وہاں پہ مجھے ایک واقعہ سنا اور واقعہ بھی وہ سنا ہے جو واقعات میں سب سے آسان ہے آسان کی شو میں سے ایک بھی آسان وہ کون سا ہے حضرت یوسف وہ میں سارا پڑھنا نہیں مطلب بندے نے یوسف تو دیکھا تو دیکھتے ہی لیکن اس قصے میں بڑا مزیدار تھا اللہ نے بڑی کہانی رکھی مجھے اس نے وہ سنانا شروع کر دی انہوں نے کہا حضرت یوسف گئے جیل میں اندر ہو گئے تو سارے سیر تھلے سوچ رہے ہیں جیل کا نام تو کچے کیوں ایک پارٹی جو وہ جیل دینا توجہ نہیں فرمائی گا قید خانے میں چلے وہاں پہ قیدی تھے اب قیدیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا نہ انہوں نے بتایا میں نبی ہوں نہ انہوں نے بتایا انہوں نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں خواب انہوں نے بتایا تھا کہ میں خوابوں کی تعبیر والی کتاب لے کے آیا اس کا مطلب نبوت چہرے سے پہچانے کا ان میں سے ایک بندے نے آ کے کہا میں صدیق قرآن سے ترجمہ نبی اللہ کے قرآن سے کر کے کہ صدیق اسے کہتے ہیں اچھا اس نے ایک بندے کا سرکار میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شاہی مشروب پلاؤں سمجھ گیا میں اسی کا نام ہی ممبر تبدیل میں پلا رہا ہوں تو یوسف نے دیکھ کے کہا کہ آپ آزاد ہو جائیں گے اور اسی بادشاہ کے ندیم بنے بادشاہ کے ساتھ رہیں گے اس کے ندیم بنے اور ندیم دوست کو کہتے ہیں عام دوست نہیں جو رازدار ہو قریبی رازدار مطلب جنہوں تجھے اپنے راز دے سکے کبھی غالب کو پڑھیے گا اس کا شعر مجھے بھول گیا لیکن اس کے مشورے کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے جناب امیر کو اللہ کا ندیم لکھا ہے گاڑیاں بے نیازی توجہ ہے کہ نہیں اچھا وہ دوسرے نے آگے کہا اس نے کہا جی میں نے بھی خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا کیا دیکھا کہا میرے گھر پہ روٹیوں کو ٹوکروں سے کبے کھائے یوسف نے کہا تجھے پھانسی ہو جائے وہ آگے سے ہنس کے کہتے ہیں میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا یوسف کہتے تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا میں نے تعبیر بتا دی ہے نہیں توجہ فرمائی میں نے بتا دی ہے تو خواب سے مکر سکتا ہے میں تعبیر سے نہیں مکر سکتا اچھا جیسے ہی وہ خواب کی تعبیر سامنے آئی وہ رہا ہو گیا وہ جس نے پہلا خواب پوچھا تھا بادشاہ کے ہاں نوکری لگ گئی اس کا ندیم بن گیا اور دوسرا تو اسے پھانسی ہو گئی وقت گزرتا گیا ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھ لیا اور خواب کیا دیکھا کہ پتلی گائے ہے موٹی گائے کو کھا رہے بادشاہ نے کہا تعبیر بتاؤ آپ بتائے کوئی نہ اب وہ جو ندیم تھا نا
اس نے بادشاہ دیکھا، اس نے کہا جی اگر آپ کی تعبیر چاہیے تو میں کوشش کروں. اس نے کہا تو کہاں سے کرے گا؟ اس نے کہا جی میں کر لوں، آپ ٹینشن نہ لیں. کہا اگر صحیح نہ ہوئی، اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح نہ ہو. یعنی اسی بات پر توجہ، اس سے مختصر مجلس میں اور کتنی پڑھ سکتا ہوں. میں آپ کو ایک لقب صرف سنا کے جا رہا ہوں. جیسے ہی بادشاہ نے کہا اچھا پتہ کر کے اور کہاں سے کرنا ہے، کہاں؟ تو اس نے کہا جی مجھے جانا پڑے گا، پتہ کر کے میں آپ کو 100% نتیجہ دوں گا. اب ذہن میں کیا ہے اس کے کہ مجھے اس نے کہا تو آزاد ہوگا، ہوا نہیں تھا ابھی، تو ہوگا، تو ندیم بنے گا. میں بن گیا. دوسرے کو کہا تجھے پھانسی ہوگی، اسے ہو گئی. پہلے بتا دیا تھا، ذہن میں اس کے چل رہا تھا کہ یہ باتیں میں جو سنی تھی وہ ہو گئی ہیں. اب جیسے ہی وہ ندیم بادشاہ کا قید خانے میں آیا، اسے پتا تھا اس کا نام یوسف ہے، اسے پتا تھا کہ ان حالات سے نکلا ہے. نہ اس نے کہا یوسف، نہ اس نے کہا قیدی. اس نے سیدھا سر آگے یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الصدیق، اے سچے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، میں بات ختم کرنے لگا. اے سچے، اب قرآن نے بتایا ہے جیسے ہی یوسف نے تعبیریں بتائیں ویسی ہوئی. قرآن نے صدیق کا ترجمہ بتایا. صدیق اسے نہیں کہتے جو سچ کہے، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے اور سچ ہو جائے. شاباش شاباش. جس بندے کو بات سمجھ رہی ہے میں ختم کرنے لگا. کہ بلا صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے اور سچ ہو جائے. آپ چپ کر جائے، آپ کی مرضی ہے. میں نے قرآن سامنے رکھا ہے، میری طرف سے زمانہ جسے مرضی صدیق مانے، مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن ماننے سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کوئی کہا ہو اور سچ ہو گیا ہو. نہیں توجہ فرمائی. میں جس بندے کو بات سمجھ آئی کہ انہوں نے کچھ کہا ہو اور سچ ہو گیا ہو. اگر نہیں تو میں تاریخوں کا لہو نچوڑ کے دو واقعے تو سنا کے جاؤں گا. ہمارے پاس صدیق اکبر بھی وہ ہے، صدیقۃ الکبریٰ بھی وہ ہے کہ جو کہے وہ سچ ہو جائے. بندے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی دلیل ہے، تو چند بندے آ گئے علی کی دشمنی میں جھوٹا مردہ بنا کر اوپر کفن ڈال کے لے آئے. کیا علی یہ مر گیا؟ صدیق اکبر نے کپڑا اٹھا کے کہا اچھا چلو مر گیا. نہیں توجہ فرمائیے آپ. اچھا چلو مر گیا. اور دوسری مثال کہ عید والا دن، ایک دن پہلے رات بچوں نے ماں سے کہا اماں ہمارے کپڑے کہاں؟ نہیں توجہ فرما رہے. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں اماں ہمارے کپڑے نہیں ہیں، سب کے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں. نانا سب کی سواری اچھی ہے، ہماری نہیں ہے. یہ جملہ ہی غلط ہے. حجت ریت سے حسد نہیں کرتی. ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ اور بچے مطمئن ہو. اچھا نہیں پوچھ سکا، صبح سے پہلے ترجیح لے آئے. نہیں توجہ فرمائی آپ. صبح سے پہلے ترجیح لے آئے گا. بچوں نے نہیں کہا کپڑے آئے کب، ناپ دیے کب، درجی کے پاس گئی کب، درجی آیا کب، لائے گا کہاں سے؟ مطمئن ہو کے سو گئی جوڑی فاطمہ کی کہ کس نے کہا ہے وہ صدیق کا ہے. جو بندہ ابھی تک جاگ رہا ہے اور صبح دروازے پہ دستک ہوئی، رضوان نے دروازہ جنت چھوڑا، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا حسنین کا درجی. آپ چپ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا بی بی آپ کو تو پتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، درجی بن کے آیا ہے. جب آپ کو پتا ہے تو دستک کے بعد پوچھا کیوں؟ کہا پوچھا اس لیے تاکہ باہر والا مورخ لکھے فرشتہ نہیں درجی بن کے آیا ہے. اوقات یا توجہ ہے.
نہیں کبھی غور کیا ہے؟ بس ختم ہوا. دروگاہ جنت ہے جو آیا تھا وہ رضوان جنت ہے. اور رضوان جنت کون؟ جس کی ڈیوٹی جنت کے دروازے پہ، جس کو چاہے جانے دے، جس کو چاہے. آپ چھپ کر گئے ہیں. اور وہ دروگاہ حسنین کا درجی ہے. تو آپ دشمن زہرا کو جانے دے، آپ چپ کر کے دیکھا. دیکھیے وہاں پہ وہ درجہ ہے دروگاہ جنت جہاں پہ خیر کرے. چلے آپ چپ کر کے سردی زیادہ ہوگی، یہ بتائیے کہ یہ ترقی ہے کہ ترقی ہے؟ بندہ جنت اگر ہوگا تھلے آ گئے تھے میں درجی ہوں. آپ چپ کر گئے ہیں، ٹھنڈ زیادہ ہے یا پھر مجھے پیچھے سے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی پڑے گی. یہ ترقی ہے کہ تبدیلی؟ نہیں میں نے پوچھا تھا کہ وہاں پہ دروگاہ جنت ہے، یہاں پہ درجی کہنے والا ہے، ترقی ہے کہ تبدیلی؟ کہا ترقی تبدیلی کو نہ دیکھو، دروازہ دیکھو کون سا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسالت ناکہ بن جائے تو عہدے پہ فرق نہیں آتا. ایک ہے امت کا صدیق، ایک امت کی صدیق، ایک اہل بیت کا صدیق، ایک اہل بیت کا صدیق. قیامت اس وقت ہوتی تھی جب اہل بیت کی صدیقہ امت کے صدیق کے سامنے کہہ رہی تھی مجھے بچوں کی قسم میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. بس آپ نے ہائے کر لی اور میں نے بیان کر لیا. اللہ سے بھائی کی محنت قبول فرمائے، میرے بھائی کا سفر میں خطر فرمائے، اور آپ تمام مومنین کی مدد 95 دن ایسا درد تھا نا پسند